یہ کہانی کسی ایک آدمی سے شروع نہیں ہوتی، یہ کہانی خوف سے شروع ہوتی ہے، یہ کہانی عدم تحفظ سے شروع ہوتی ہے، یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب ایک نئی ریاست پاکستان نے دنیا کے نقشے پر آنکھ کھولی اور آنکھ کھلتے ہی اپنے ارد گرد دشمن دیکھے، سازشیں دیکھیں اور اپنے وجود پر سوالیہ نشان دیکھے۔ 1947 کے بعد پاکستان کے پاس نہ مضبوط معیشت تھی، نہ مضبوط فوج، نہ صنعت، نہ ٹیکنالوجی، مگر ایک چیز تھی جو بہت مضبوط تھی: زندہ رہنے کی خواہش۔ اور یہی خواہش آگے چل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد بنی۔ یہ کوئی شوق نہیں تھا، کوئی طاقت دکھانے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مجبوری تھی، ایک خوف تھا کہ اگر ہم نے خود کو محفوظ نہ کیا تو ہمیں مٹا دیا جائے گا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں جنوبی ایشیا کی سیاست صرف بیانات سے نہیں چلتی تھی، یہاں فیصلے بندوق اور طاقت سے ہوتے تھے۔ 1971 میں پاکستان نے وہ زخم کھایا جس نے پوری قوم کی نفسیات بدل دی۔ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، فوج ٹوٹ گئی اور قوم کا اعتماد بکھر گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام آباد کے ایوانوں میں پہلی بار سنجیدگی سے یہ سوال اٹھا کہ کیا ہم صرف روایتی ہتھیاروں کے سہارے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور پھر آیا 1974۔ بھارت نے پوکھران کے ریگستان میں سمائلنگ بدھ کے نام سے ایٹمی دھماکہ کیا۔ دنیا مسکرا رہی تھی، مگر پاکستان کے لیے یہ مسکراہٹ موت کا پیغام تھی۔ اس دن اسلام آباد میں خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں فیصلہ پک رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ تاریخی جملہ کہا جو بعد میں تاریخ بن گیا۔ In concrete terms, we will not compromise the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir. Nor will we accept Indian hegemony or domination over the subcontinent. مگر دنیا کے خلاف نہیں، وقت کے خلاف اور کمزوری کے خلاف۔ اسی وقت کہانی میں ایک کردار داخل ہوتا ہے، ایک خاموش، ضدی، انا پرست مگر بے حد محنتی سائنسدان، ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے کے وقت عبد القدیر خان یورپ میں تھے۔ وہ مغرب کے جدید ترین اداروں میں کام کر رہے تھے، یورینیم، دھاتوں اور سینٹری فیوج ٹیکنالوجی کو سمجھ رہے تھے، مگر اس کا دل، اس کا غصہ، اس کی غیرت پاکستان میں تھی۔ اس نے خود بتایا کہ جب اس نے بھارت کے ایٹمی دھماکے کی خبر سنی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ تماشائی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت تھی کہ پاکستان کو بچا سکے۔ وہ پاکستان آیا، ذوالفقار علی بھٹو سے ملا اور وہ مکالمہ ہوا جو بعد میں تاریخ کے صفحات میں دفن کر دیا گیا، مگر ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ بھٹو نے پوچھا، کیا ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں؟ اور عبد القدیر خان نے جواب دیا، انشاءاللہ ہم بنیں گے۔ یہ وعدہ آسان نہیں تھا۔ پاکستان کے پاس نہ وسائل تھے، نہ تجربہ، نہ انفراسٹرکچر۔ بہت سے سائنسدانوں نے دعوے کیے، وعدے کیے، مگر وقت آنے پر پیچھے ہٹ گئے۔ خود عبد القدیر خان کے بقول بہت سے لوگ بھٹو سے وعدہ کر گئے، مگر بھٹو وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اس پروگرام کے سیاسی تحفظ کے لیے وسائل دیے اور ریاستی سطح پر اسے ممکن بنا۔ کہوٹہ میں ایک خاموش منصوبہ شروع ہوا، کوئی میڈیا نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی داد نہیں، اور یہ عہد کر لیا گیا کہ دنیا کو خبر تک نہ ہو کہ پاکستان کیا کر رہا ہے۔ اور یہی وہ خاموشی تھی جو بعد میں دنیا کو سب سے زیادہ کھٹکی۔ 1978 تک پاکستان یورینیم افزودہ کر چکا تھا۔ 1984 تک ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بقول پاکستان ایٹمی دھماکے کے لیے تیار تھا، مگر دھماکہ نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا، صرف توازن چاہتا تھا، ایک ڈیٹرنس، ایک پیغام کہ اگر ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی تو ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہانی پاکستان کے اندر ہیرو کی ہے، مگر جیسے ہی پاکستان مضبوط ہوا، کہانی کا زاویہ بدل گیا۔ امریکہ جو افغان جہاد کے دوران پاکستان کو نظر انداز کرتا رہا، اچانک جاگ اٹھی، مگر اس وقت امریکہ کی ترجیحات بدل چکی تھی۔ My opponent asks her supporters. اب سوویت یونین جاگ چکا تھا اور پاکستان ایک غیر ضروری اتحادی بنتا جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایٹمی صلاحیت تھی جو مغرب کے لیے ناقابل قبول تھی۔ 1998 میں جب بھارت نے دوبارہ ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کے پاس دو راستے تھے، یا تو خاموشی اختیار کرے یا پھر دھماکے کر کے تاریخ بدل دے۔ جاگی کے پہاڑوں میں ہونے والے دھماکے صرف ایٹمی دھماکے نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا کہ پاکستان اب جھکنے والا نہیں، مگر اس اعلان کی قیمت تھی پابندیاں، معیشت کی تباہی،
عالمی دباؤ اور اسی دباؤ کے ساتھ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام عالمی میڈیا میں ایک نئے انداز سے لیا جانے لگا۔ پاکستان میں وہ ہیرو تھے، مغرب میں وہ ویلن بن گئے۔ مغربی میڈیا نے کہنا شروع کیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو دے رہے ہیں۔ نیٹ ورک کی باتیں ہوئیں، اسمگلنگ کے الزامات لگے، خطوط آئے، مگر وہ خطوط کبھی عوام کے IAEA سامنے نہ آئے۔ اور اس وقت پاکستان کی قیادت نے، خاص طور پر جنرل پرویز مشرف نے، وہ راستہ اختیار کیا جو تاریخ میں سب سے زیادہ متنازع بن گیا۔ 2004 میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو قوم کے سامنے لا کر اعتراف کروایا گیا، ایک ایسا اعتراف جس کے بارے میں آج تک سوال اٹھتے ہیں کہ یہ سچ تھا، دباؤ تھا یا پھر ایک قربانی تھی۔ ڈاکٹر خان نے بعد میں خود کہا، میں نے ایک بار ملک کو بچایا جب اسے ایٹمی طاقت بنایا، اور دوسری بار تب بچایا جب میں نے سارا الزام اپنے سر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک قومی ہیرو کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اتنا احسان کیا، جب میزائل فائر کی 6 اپریل 98 کو غوری سکسیسفل رہی، بےحد خوشی ہوئی۔ جب 28 مئی کو نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوئے، بےحد خوشی ہوئی کہ بھائی ہم نے جو محنت کی تھی اتنے برسوں وہ کارآمد رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اٹامک پاور بن گیا۔ کم زیادہ تو بس یہی ہے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ سختی سے رد کیا۔ سچ کیا تھا؟ یہ سوال آج بھی جواب مانگتا ہے۔ اس سارے عرصے میں ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی۔ یورپ، امریکہ، جرمنی، نیدرلینڈز، سوئٹزرلینڈ، جاپان، ان سب کے افراد اور کمپنیاں اس نیٹ ورک میں شامل تھیں، مگر نشانہ صرف پاکستان بنا، صرف ایک مسلمان، صرف ایک سائنسدان۔ یہاں کہانی صرف ڈاکٹر عبد القدیر خان کی نہیں رہتی، یہ پاکستان کی خود مختاری، اس کے وقار اور اس کے مستقبل کی کہانی بن جاتی ہے۔ جب دنیا نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنتے دیکھا تو اصل جنگ وہیں سے شروع ہوئی۔ یہ جنگ میزائلوں کی نہیں تھی، یہ جنگ بیانیے کی تھی، ایک ایسی جنگ جس میں بندوق نہیں چلتی، لفظ چلتے ہیں، سرخیاں بنتی ہیں، رپورٹس آتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک قوم کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہاری طاقت صرف جرم ہے۔ چاقی کے دھماکوں کے بعد پاکستان عالمی پابندیوں کی زد میں آ گیا، معیشت لڑکھڑا گئی، مگر قوم کا سر بلند تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مغرب کو سمجھ آ گیا کہ پاکستان کو صرف دباؤ سے نہیں، اندر سے توڑنا ہوگا، اور اندرونی توڑ پھوڑ کے لیے سب سے آسان ہدف وہ شخص تھا جس کا نام ایٹمی پروگرام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یعنی ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ اچانک مغربی میڈیا میں رپورٹس آنے لگے، ایران، لیبیا، شمالی کوریا، ایک لفظ بار بار دہرایا گیا، نیوکلیئر پرولیفریشن نیٹ ورک۔ دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہے، یہ غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، کہ یہ عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یورپی کمپنیاں، وہ جرمن، ڈچ، سوئس انجینئر، وہ امریکی سپلائر کہاں گئے جو برسوں اس ٹیکنالوجی کا حصہ رہے؟ 2001 آیا اور 9/11 کے بعد دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ امریکہ نے ایک فون کال پر پاکستان سے یو ٹرن کروایا۔ جنرل پرویز مشرف نے بعد میں خود اعتراف کیا کہ دھمکی دی گئی تھی کہ یا ہمارے ساتھ ہو یا بمباری کے لیے تیار ہو۔ اس لمحے میں پاکستان کی خود مختاری ایک نازک موڑ پر آ گئی۔ افغانستان کے نام پر ایک بار پھر پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا، مگر اس بار شرائط کہیں زیادہ سخت تھی۔ اسی دباؤ کے ماحول میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ فیصلہ امریکی دباؤ پر۔ خود ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا کہ وہ مغرب میں آزادانہ آتے جاتے رہے، نیدرلینڈز بھی گئے، مگر برسوں کسی نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی خطرناک مجرم تھے تو یہ خاموشی کیوں رہی، اور اگر نہیں تھے تو اچانک یہ طوفان کیوں اٹھا؟ 2004 میں وہ منظر آیا جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک بوڑھا سائنسدان، جھکی ہوئی آنکھیں، کانپتی آواز اور ایک اعتراف، ایک ایسا اعتراف جس میں کہا گیا کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی دوسرے ممالک تک پہنچی اور اس کی ذمہ داری وہ خود لے لیتے ہیں۔ اس لمحے پاکستان کے ایٹمی پروگرام نہیں، پاکستان کے وقار کو عالمی اسکرین پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی اعتراف کے فوراً بعد جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر خان کو معاف کر دیا۔ مغرب نے بظاہر خاموشی اختیار کی، مگر پس پردہ بہت کچھ ہوا۔ امریکی چینلز نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے اب امریکی نگرانی میں ہیں، کہ ایک US پاکستان لائسنس کمیٹی بن چکی ہے، کہ خفیہ کوڈز، سیکیورٹی سسٹمز اور حفاظتی انتظامات میں امریکہ براہ راست شامل ہے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر خان نے کیا کیا، سوال یہ تھا
کہ پاکستان سے کیا کیا لیا جا رہا تھا۔ اسی دوران بے نظیر بھٹو واشنگٹن میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو IAEA کے سامنے پیش کیا جائے گا، مگر مغربی حکومتوں کے سامنے نہیں۔ یہ بیان اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک ریاستی فیصلے کا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ پارلیمان یہ طے کرے گی کہ آیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اکیلے تھے یا اس میں دوسرے عناصر بھی شامل تھے۔ یہ دوسرے عناصر کون تھے؟ یہ سوال کبھی مکمل طور پر نہیں پوچھا گیا کیونکہ شاید جواب بہت طاقتور تھا۔ ڈاکٹر خان خود کہتے ہیں کہ انہوں نے سب الزام اپنے سر لیا تاکہ ملک بچ جائے۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی ریاست کے لیے وقف کی، یہ انجام کی سزا سے کم نہ تھا۔ ہاؤس اریسٹ میں ڈاکٹر خان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی، ہر قدم پر نگرانی، ہر ملاقات پر نظر۔ وہ شخص جو کبھی کہوٹا کا مومار تھا اب اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکا تھا۔ دل کا دورہ، بیماری، ذہنی دباؤ، مگر کسی کو پرواہ نہ تھی کیونکہ عالمی بیانیہ طے ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ مغرب میں نیوکلیئر پرولیفریشن کی بات ہوتی ہے مگر بھارت کو نیوکلیئر فیول فراہم کیا جاتا ہے۔ امریکہ خود 2001 میں بھارت کو ایٹمی مواد دیتا ہے مگر پاکستان پر اعتماد نہیں کرتا۔ شمالی کوریا کھلے عام انکار کرتا ہے۔ لیبیا ہتھیار ڈال دیتا ہے مگر نشانہ پھر بھی پاکستان بنتا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس طرح ذلیل کیا جا سکتا ہے تو کل کون سا سائنسدان کسی حساس منصوبے پر کام کرے گا؟ مغربی میڈیا میں ڈاکٹر خان کو نیوکلیئر پرولیفریشن آف اسامہ بن لادن کہا گیا۔ ایک سائنسدان کو ایک دہشت گرد کے برابر لا کھڑا کیا گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی تذلیل نہیں تھی، یہ ایک نظریے کی تذلیل تھی، ایک ملک کی، کہ ایک مسلمان ملک بھی خود مختار دفاع رکھ سکتا ہے۔ اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ بھارت خاموش رہا مگر مطمئن تھا۔ اسرائیل خاموش رہا مگر فائدہ اٹھاتا رہا کیونکہ ایک کمزور دباؤ میں آیا ہوا تھا پاکستان، اور ان دونوں کے لیے بہترین خبر یہی تھی۔ اور یوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہانی ایک فرد کی کہانی نہیں رہی، یہ کہانی بن چکی تھی اس بات کی کہ طاقتور دنیا کمزور ریاستوں کے ساتھ کیا کرتی ہے اور اپنے ہیروز کو قربان کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور جب بات جنرل ضیاء الحق کی آئی، ڈاکٹر خان نے کہا کہ ضیاء نے کبھی انہیں بھٹو کے خلاف نہیں بھڑکایا مگر ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کی۔ وہ خود ضیاء سے کہتے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی نہ دی جائے مگر ضیاء نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ تو ناظرین، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ہم نے ایک سٹوری کور کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور بتائیے کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس پر بنائیں۔